अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान फैक्ट्री वाला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अक्सर सवाल आप लोग पूछते हैं कि जी हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं, क्या हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस हवाले से आज हम तफसीली बात करने लगे हैं। पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसको डिफाइन करने के लिए कि आया पार्टनरशिप हमारे लिए करना ठीक है या नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको जवाब दे दूं तो ये मुनासिब नहीं है। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि हम इसके सबसे पहले तो 10 फायदे और 10 नुकसान ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि अगर आप कारोबारी पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो ये आप जब सुन लेंगे उसके बाद आप फैसला कर पाएंगे खुद ही कि हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फायदे। सबसे पहला फायदा ये है कि जी सरमाया आपके पास ज्यादा हो जाता है अगर आप पार्टनर्स हैं, यानी अगर आप 4 पार्टनर्स हैं तो अगर आपने कोई भी कारोबार शुरू करना है और चारों पार्टनर्स ने 2-2 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट की, यानी 2-2 लाख रुपए का भी सरमाया चारों पार्टनर ने लगाया, तो इस तरह से 8 लाख रुपए आपके पास आ जाते हैं और 8 लाख रुपए में आप एक बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं या दरमियाने लेवल का कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नंबर 2 पे ये होता है कि जी अगर ज्यादा लोग हों तो, क्योंकि 4 लोग अगर हैं तो 4 जहन हैं, उन चारों लोगों ने मुख्तलिफ फील्ड में काम किया होता है तो उनके मुख्तलिफ तजर्बात हैं। तो अगर अकेला बंदा काम करता है तो जाहिर है कि उसका अकेले का दिमाग है और उसके अकेले का ही तजर्बा है। तो अगर 4 लोग हैं तो जाहिर है कि वो 4 लोगों की महारत, 4 लोगों के तजर्बे मैटर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो ज्यादा जहन मिलके और ज्यादा तजर्बात होने की वजह से आप बिजनेस में ज्यादा ग्रो कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी बनती है तो। नंबर 3 पे ये होता है कि जी 4 पार्टनर्स हैं तो जिम्मेदारियां तकसीम हो जाती हैं। एक अकेले बंदे पे हर किस्म का बर्डन नहीं आता, बोझ नहीं पड़ता, बल्कि आपकी जिम्मेदारियां तकसीम हो जाती हैं और आपके लिए काम आसान हो जाता है, यानी जिम्मेदारियों को संभालना आसान हो जाता है। नंबर 4 पे ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता नुकसान भी होना होता है, क्योंकि कारोबार नाम ही नफा और नुकसान का है, तो अगर नुकसान हो किसी भी वजह से तो आप अकेले पे रिस्क नहीं पड़ता नुकसान का, बल्कि 4 लोगों पे डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन से बच जाते हैं। अगर नुकसान हो भी तो आप बाकियों को देख के हौसला पकड़ लेते हैं, तो इस तरह से आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं होता या डिप्रेशन की तरफ आप नहीं जाते। नंबर 5 पे आता है जी कारोबारी नेटवर्क आपका बड़ा हो सकता है अगर आप पार्टनर्स ऐड करते हैं, यानी 4 लोग हैं तो आप ज्यादा नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं। यानी एक बंदे की सलाहियत है 10 बंदों को कंट्रोल करने की, तो इस तरह से आप 40 लोगों को भी कंट्रोल कर सकेंगे। इस तरह से आप इसको यानी बिजनेस को बड़ा कर सकेंगे। नंबर 6 पे है जी आपका टाइम बचता है। अगर आप अकेले हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते, या खुशी गमी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, किसी भी तरह से आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपके पार्टनर्स हैं और लॉयल पार्टनर्स अगर आपके साथ हैं तो आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकेंगे और दीगर जो आपकी रिश्तेदारियां हैं वो भी निभा सकेंगे, खुशी गमियां निभा सकेंगे, यानी आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर सकेंगे अगर आपके साथ पार्टनर्स ऐड हैं तो। नंबर 7 ये है कि जिस ज़हनी दबाव जो काम करते हैं आप जब कारोबार कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि ज़हनी दबाव अच्छा खासा पड़ता है, परचेजिंग का, सेल का, अकाउंट्स का और बहुत सारे मामलात होते हैं कारोबार करने में। तो ये ज़हनी दबाव हर वक्त रहता है अगर आप अकेले बंदे काम करते हैं। तो अगर आपके साथ पार्टनर्स हैं तो ज़हनी दबाव आपको कम मिलता है, आप रिलैक्स रहते हैं, इजी मूड में काम कर लेते हैं। नंबर 8 पे होता है कि जी आप इनोवेशन अगर करना चाहते हैं, यानी उसके अंदर कुछ जिद्दत लाना चाहते हैं कारोबार के अंदर, तो अकेला बंदा अकेला ही होता है, कम सोचता है या उस तरह से ज्यादा तजर्बात उसके पास नहीं होते। तो 4 लोगों में से किसी न किसी का अच्छा जहन काम कर जाता है और वो अपने अच्छे जहन की वजह से कुछ ना कुछ जदीद चीजें आपको बता देता है जो आप एग्री कर जाते हैं और आप अपने कारोबार के अंदर जिद्दत ला सकते हैं। यानी मार्केटिंग में आप जदीद तरीके से मार्केट कर सकते हैं, सेल्स में आप कोई जदीद मार्केटिंग के टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप जिद्दत ला सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर अगर आप पार्टनर्स हैं तो। नंबर 9 पे है कि जी अगर अकेला बंदा है और उसको कुछ हो जाए तो वो कारोबार बंद हो जाता है। तो लिहाजा इसका फायदा ये होता है पार्टनर्स का कि अगर आप बीमार भी पड़ गए और अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ बुरा भी हो जाता है तो आपका कारोबार बंद नहीं होता बल्कि कारोबार चलता रहता है। ये डिस्कस तो हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि एग्रीमेंट किस तरह से करना है, तो वो आपने शिक एग्रीमेंट में ऐड करनी होती है।
لیکن اس سے یہ ہوتا ہے فائدہ آپ کا کہ آپ کا کاروبار چلتا رہتا ہے، آپ کی فیملی کو سپورٹ ملتی رہتی ہے۔ نمبر 10 یہ ہے کہ آپ اس کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، یعنی ایکسپینڈ کر کے آپ اگر ایک برانچ تھی آپ کی، فار ایگزامپل 4 لوگوں نے مل کے کوئی ایک جنرل سٹور کھولا تھا، تو اب اگر آپ کا کاروبار ایک اچھا چل گیا ہے، ایک جنرل سٹور اچھا چل گیا، تو آپ دوسرے شہر میں، تیسرے میں، چوتھے میں اس کو بڑھا سکتے ہیں، یعنی برانچز بنا سکتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھے جی فائدے اس کے، یعنی 10 فائدے ہم نے ڈسکس کیے۔ اسی طرح سے میں اس کے 10 نقصانات بھی ڈسکس کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کرتے ہوئے بہت سارے معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ شاید غلط کر رہا ہے، دوسرا غلط کر رہا ہے۔ یعنی اگر کاروبار اچھا چلتا ہے، پروفٹ میں آتا ہے، منافع ہی کما رہے ہیں، پھر تو شاید اختلافات نہ آئیں، پرابلم نہ ہو، ادروائز آپ کا اعتماد ٹوٹتا ہے، یعنی اعتماد کا بڑا لاس ہوتا ہے پارٹنرشپ پہ کام کرتے ہیں تو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جی کام کرتے ہوئے بہت سارے اختلافات آتے ہیں۔ اگر ایک ہی بندہ ہے تو وہ اپنے ہی دماغ سے، اپنے طریقے سے کام کو چلا رہا ہوتا ہے۔ جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ہر بندے نے اپنے دماغ کے مطابق اپنے طریقے سے مشورہ دینا ہوتا ہے، اپنے طریقے سے ہی کام کو کروانا ہوتا ہے، چلوانا ہوتا ہے، تو وہ اگر اس طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا اور نقصان ہو جائے تو اختلافات بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی اختلافات ہونے کی وجہ سے آپ کا یعنی کام سلو ہو جاتا ہے، کام خراب ہو سکتا ہے، کام رک سکتا ہے۔ نمبر 3 پہ نقصان یہ ہے کہ جی اگر ایک کی غلطی ہو تو بھگتنی سب کو پڑتی ہے۔ آپ نے ایک بندے نے غلطی کی ہے، پروڈکشن کرتے ہوئے غلطی کر لی، سیل کرتے ہوئے غلطی کر لی، یا مارکیٹنگ میں غلطی کر لی، یا کسی کلائنٹ کے ساتھ کوئی مس بیہیو ہو گیا، یا کچھ بھی ہو گیا، کوئی قانونی مسئلہ آ گیا، اگر ایک بندے کی وجہ سے کوئی جھگڑا آ گیا تو ایک بندے کی غلطی کو سب کو بھگتنا پڑتا ہے، یہ ایک اس کا نقصان ہے۔ نمبر 4 پہ ہے جی کہ نفع کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ برابر تقسیم نہیں ہو پاتی، وہ پیسے کی صورت میں نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کام کر رہا ہے 4 گھنٹے اور ایک بندہ گھر پہ بیٹھا ہے سائلنٹ پارٹنر کے طور پہ، یا ایک بندہ مارکیٹ میں پرچیزنگ پہ جاتا ہے یا سیل پہ جاتا ہے، یہ جب پروفٹ تقسیم کرتے ہیں تب یہ پرابلم آتا ہے کہ جی میں نے محنت زیادہ کی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ جی میں سارا دن مارکیٹ میں رہا ہوں، تیسرا کہتا ہے جی پرچیزنگ کرتے ہوئے میں نے بڑی ضلالت بھگتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس طرح کے مسئلے مسائل آتے ہیں جس سے یعنی ان سب کو لگتا ہے کہ جی مجھے پورا فائدہ نہیں مل رہا، جتنی میں محنت کرتا ہوں اتنا مجھے حاصل نہیں ہو رہا، مجھے کم ملتا ہے یا مجھے نقصان ہے۔ تو اس طرح سے یعنی یہ جو نفع کی تقسیم ہے اس میں بڑا پرابلم رہتا ہے۔ نمبر 5 پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 پارٹنر ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ 4 کے 4 پارٹنر جس طرح سے آپ شروع میں چل رہے تھے تو وہ سارے کے سارے بالکل ویسے ہی ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو بڑے بڑے کی نیت بدل جاتی ہے۔ تو پیسہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو گھر میں کوئی مجبوری بن گئی یا کوئی اور ضرورت پڑ گئی تو ایک بندہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے پیسے کو استعمال کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک پرابلم ہے مجبوری کی وجہ سے۔ اگر آپ اکیلے کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جیسے بھی مجبوری ہے آپ پیسے نکالتے ہوئے بالکل 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچتے، کیونکہ آپ کاروبار یا پیسہ کما اسی لیے رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں کوئی مجبوری آئی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں گے۔ لیکن یہاں پہ الٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نکال لیا پیسہ، آپ کی مجبوری بنی تو آپ پہلی بات تو نکال نہیں سکتے، اگر نکال لیا تو پرابلم پیدا ہوں گے۔ نمبر 6 یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ کی رازداری ختم ہو جاتی ہے، آپ کا اپنی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، آپ نے اپنی لائف کو بڑے طریقے سے ٹیکل کیا ہوتا ہے، آپ کے 100 خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، وہ خوبیاں خامیاں کبھی بھی آپ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ آپ کے دوستوں کو پتہ لگے یا پارٹنرز کو پتہ لگے یا کسی اور کو پتہ لگے، لیکن جب آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے راز آپ کے چلے جاتے ہیں جس سے آپ کا بڑا ایک نقصان ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 پہ یہ ہے کہ جی پارٹنر کا صحیح سے پتہ ہی بعد میں چلتا ہے، یعنی پارٹنر شروع میں ہو سکتا ہے غصہ نہ کرتے ہوں، آپس میں بڑا جولی موڈ میں رہتے ہوں، لیکن جب کاروبار کی بات آتی ہے اور کام کرتے ہیں تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ بڑا اگریسو ہے، یہ بڑا غصے والا ہے، یہ بڑا چلاک ہے، یہ بڑا یعنی منافقت کرتا ہے، یہ بڑی چلاکیاں کھیلتا ہے، یعنی اس طرح کے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے نا یہ بعد میں پتہ چلتے ہیں۔ لیکن جب آپ اکیلے کر رہے ہوتے تو ظاہر ہے آپ کو ان چیزوں کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، آپ کو خود کا پتہ ہوتا ہے کہ میں ایماندار بھی ہوں، میں اچھا بھی ہوں، میں سچا بھی ہوں، میں محنتی بھی ہوں، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے پارٹنرز کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کون کس طرح کا ہے۔ نمبر 8 پہ یہ ہوتا ہے کہ جی پارٹنرشپ کرتے ہوئے قانونی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، یعنی جب بھی آپ پارٹنرشپ ختم کرتے ہیں، آپ علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو ہر صورت میں یہی ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا،
قانونی مسئلے مسائل، ایک دوسرے کے اوپر پرچے، ایک دوسرے کے اوپر درخواستیں، اس نے میرا یہ برا کر دیا، اس نے مجھے یوں لوٹ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اس طرح کے بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہے جی، پارٹنر میں سے اگر ایک بیمار ہو جائے تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بیمار ہو گیا تو اس کی فیملی میں سے کوئی نہ کوئی دوسرا اٹھ کے آ جاتا ہے کہ جی میرا بھائی بیمار ہے، تو لہٰذا جب تک وہ بیمار ہے تو میں اس کی جگہ پہ کام سنبھالوں گا۔ اب پارٹنرز کا شاید ہو سکتا ہے اس پارٹنر کے ساتھ تو بڑا اچھا مزاج ہو، بڑے اچھے طریقے سے ان کی آپس میں بنتی ہو، لیکن اگر اس کا بھائی آ گیا یا اس کا بیٹا اٹھ کے آ گیا یا کوئی اور فیملی ممبر آ گیا تو اس کے ساتھ آپ کی اس طرح سے نہ بن پائے تو یہ پرابلمز پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے۔ نمبر 10 پہ آتا ہے جی، پارٹنرشپ ختم ہونے سے، یعنی جیسے ہی پارٹنرشپ ختم ہوتی ہے تو آپ کے سارے زندگی کے تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے زندگی کو گزارا ہوتا ہے، 25 سال 30 سال گزارے، بڑے اچھے تعلقات تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے لائل تھے، بڑے وفادار تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے کاروبار کیا اور کاروبار میں خدا نخواستہ لاس ہو گیا اور اس کاروبار کو بند کرنا پڑ گیا تو ایک دوسرے کو بلیم، ایک دوسرے کو فراڈیا کہنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، اور ایسی نوبت آتی ہے کہ آپ کے سارے زندگی کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ نقصانات ہیں، تو ہم نے ڈسکس کیے 10 فائدے اور 10 نقصانات۔ میں اگر کیٹاگوریکل فیصلہ کروں، میرے نزدیک یہ ہے کہ جی اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے، اگر آپ کے پاس سرمایہ بھی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں ٹیم مینجمنٹ اچھی کر سکتا ہوں، تو آپ کو پارٹنر ایڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھی ٹیم کو سیلری پہ رکھ کے ان سے کام لینا چاہیے اور آپ کو خود اپنا بزنس کرنا چاہیے، یعنی آپ کو پارٹنرز ایڈ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی سرکاری جاب بھی کرتا ہوں یا میں کوئی اور کام کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ تجربہ ہو جائے، میں تھوڑا سرمایہ لگا کے کچھ لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اور میں یہ کر لوں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ پارٹنرشپ کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر 95% پارٹنرشپ فلاپ ہوتی ہیں، یعنی اس کا نتیجہ تعلقات کا خراب ہونا ہے۔ جتنے بھی نقصان بتائے یہ سارے نقصانات آپ کو جھیلنے پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا عقل مندی یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ خود اپنا ذاتی کاروبار کریں، پارٹنرشپ سے اوائڈ کریں۔ اگر پارٹنرشپ کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کریں، پورا ایگریمنٹ کرنے کے بعد کریں۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ پارٹنرشپ کتنی قسم کی ہوتی ہے، تو آپ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ میری ویڈیو کو اور لوگوں تک شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کی معلومات لوگوں تک جا سکے اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد۔